أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 175 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المائدہ آیات 32 تا 34 کا. انہی آیات کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے تلاوت کے ذریعے باقاعدہ آغاز پروگرام کا فرما دیا ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کو چھوڑ کر ہدایت تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. اللہ اکبر. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. ایک طویل خطبہ ہے فضیلت قرآن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل خطبہ ہے. اس کا ایک ایک جملہ روزانہ ہم سمجھ رہے ہیں. آج کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جو قرآن کریم کو چھوڑ کر ہدایت تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی بلکہ فرمایا کہ جو قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ فرما دیں گے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اللہ تعالیٰ گمراہی کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں ترجمے کی طرف. سورۃ المائدہ آیات 32 تا 34 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں. ارشاد ہوا اسی سبب سے ہم نے طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے تو گویا اس نے قتل کیا تمام انسانوں کو، اور جس نے حفاظت کی کسی ایک جان کی تو گویا اس نے زندہ رکھا تمام انسانوں کو. اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، پھر بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. بلا شبہ سزا ان کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، یہ ہے کہ انہیں بری طرح سے قتل کر دیا جائے یا انہیں صلیب پر لٹکا دیا جائے
یا کاٹے جائے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو پھر جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیات 32 سے 34 کا۔ ترجمے کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کی طرف چلتے ہیں، لیکن آئیے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ربط آیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی ساتھ۔ سر، گزشتہ آیات اور آج کی موجودہ جو آیات ہیں ان کا آپس میں باہمی ربط تعلق کیا ہے؟ ماشاءاللہ، گزشتہ آیات جو ہم سمجھ چکے اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا آپس کا تعلق کیا ہے، اس کو ہم ربط آیات کہتے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ سے پوچھوں گا آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ تیار رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ آئیے آج کی جو دو نکات اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ربط آیات میں لکھا ہے، گزشتہ آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان ناحق قتل کے قصے کا بیان۔ پچھلی آیات میں وہ قتل کا واقعہ جو پہلا قتل تھا تاریخ انسانی کا ذکر آیا تھا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، وہ واقعہ بیان، وہ بڑا ظلم ہوا تھا، یہ ذکر تو پچھلی آیات میں تھا۔ اب کیا ہے؟ لکھا ہے اس حوالے سے، اب انسانی جان کی قدر و قیمت واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو دیے گئے احکام کا بیان۔ انسانی جان کتنی قیمتی ہے، اس کا تذکرہ آج کی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہے، لیکن چلیے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں ہمارے کہ ربط آیات کے بعد تعارف سے کیا مراد ہوتی؟ جی، جو آیات ہم پڑھیں گے ان کا کیا تعارف ہے، مطلب ان کے بارے میں ایک انٹروڈکشن بھی۔ ماشاءاللہ، جو آیات ہم تفصیل سے سمجھیں گے، تشریح سمجھیں گے، ان کا ایک مختصر جائزہ یہ انٹروڈکشن شروع میں پیش کیا جاتا ہے، اس کو ہم تعارف کہتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے چند باتیں۔ سب سے پہلی بات، انسانی جان کی حرمت کا بیان، کس قدر حرمت ہے تفصیل آئے گی، آیت کے ذیل میں پڑھیں گے آگے چل کر انشاءاللہ۔ دوسرا نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے اسلامی حکومت کے باغیوں کی سزا کا بیان، اور اس میں چند باتیں اور بھی آئیں گی ڈاکوؤں کے حوالے سے اور گینگز کی شکل میں، گروپس کی شکل میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرنے والے، لیکن یہاں نقطہ لکھا ہے ہم نے اسلامی حکومت کے باغیوں کی سزا کا بیان۔ تیسرا اور آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں لکھا گیا ہے توبہ کرنے پر گناہ معاف ہو جانے کا بیان، مگر یہ کیسی توبہ اور کس کی توبہ، یہ تفصیل آگے بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، تعارف کے بعد تجزیے کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ آئیے ہم ساتھیوں سے معلوم کرتے ہیں تجزیے سے کیا مراد ہوتی ہے۔ بھائی کون بتائے گا؟ بتائیے بیٹا۔ ان آیات میں آنے والے مضامین جو ہیں ان کا تجزیہ کیا جائے گا کہ کس طرح۔ ماشاءاللہ، ان آیات میں جو مضامین آئیں گے، سب ٹاپکس آئیں گے، تو ہر آیت میں کون سا ٹاپک یا سب ٹاپک، عنوان یا ذیلی عنوان، ذیلی گفتگو آئے گا، ہر آیت کے اعتبار سے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ صرف وضاحت اس لیے ہو رہی ہے کہ الحمدللہ بہت سارے ساتھی ہمیں جوائن کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، پھر وہ جوائن کرتے ہیں، تو معلوم رہے کہ ان سیگمنٹس کا مفہوم کیا ہے۔ آئیے کرتے ہیں تجزیہ۔ سورۃ المائدہ آیات 32 سے 34 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے المائدہ آیت نمبر 32 کا تجزیہ ہے، انسانی جان محترم ہے، کتنی، اس کا بیان ابھی آگے چل کر آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 33، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محاربہ کی صورتیں اور ان کی سزاؤں کا بیان۔ محاربہ، اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی، یہ جنگ کے معنی میں بھی ہے اور دیگر کام جو کہ بہت برے ان کے معنی میں بھی۔ تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محاربے کی صورتیں اور ان کی سزاؤں کا بیان۔ اس کے بعد آج آخری آیت ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 34، توبہ کرنے پر گناہوں کی معافی کا اعلان۔ اس توبہ کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہر آیت کے ترجمے اور تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کا مطالعہ کریں گے۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 ہے۔ آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اسی سبب سے ہم نے طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد برپا کرنے کے، تو گویا اس نے قتل کیے تمام انسانوں کو، اور جس نے حفاظت کی کسی ایک جان کی، تو گویا اس نے زندہ رکھا تمام انسانوں کو۔ اور بے شک آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، پھر بے شک ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کا۔ آئیے اب اس آیت کی تشریح کی طرف چلیں جہاں حرمت انسانی یا انسانی جان کی حرمت کا ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے نقطہ،
سب سے پہلا نقطہ جو اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے تشریح میں لکھا ہے بنی اسرائیل کو تورات میں موجود انسانی جان کے تحفظ کے اصول کی یاد دہانی۔ دیکھیے تورات ہو یا انجیل یا قرآن، یہ کتابیں سب کس نے نازل فرمائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ہاں اب محفوظ کتاب تو قرآن ہے، پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تاہم تمام انبیاء اور رسول کو جو تعلیمات عطا کی گئی بنیادی طور پر وہ ایک تھیں۔ انسانی جان کا تحفظ، اس کا بیان قرآن میں بھی ہے، انسانی جان کا تحفظ اس کا بیان تورات میں بھی تھا اور ہے، اب بھی موجود ہے، حالانکہ تحریف ہو گئی مگر اب بھی موجود ہے۔ تو اس وقت جو بنی اسرائیل موجود تھے ان کو انسانی جان کے تحفظ کا اصول یاد دلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ حابیل اور قابیل کے واقعے میں حسد پیدا ہو گیا تھا اور حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ یہود کو حسد کس سے ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ حسد اتنی گندی شے ہے اور برا عمل ہے جو انسان کو قتل کی طرف لے جا سکتا ہے، اور انسانی جان کی حرمت کس قدر ہے اب اس کو یہاں پر تفصیلاً بیان کر کے ان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے قصاص یا زمین میں فساد کی سزا کے علاوہ انسانی جان کو ناحق قتل کرنا گویا پوری نوع انسانی کا قتل ہے۔ قصاص کا لفظ ویسے بھی استعمال ہوا، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، بدلے کے معنی میں۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت 179، البقرہ 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ قصاص میں بدلہ لینے میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگانی ہے، یعنی قاتل کو جبکہ جرم ثابت ہو جائے قصاص میں قتل کیا جائے گا تاکہ باقی لوگوں کی جانیں محفوظ رہ سکیں، تو اس کو قصاص یا بدلہ کہا جاتا ہے۔ لکھا ہے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، قصاص یا زمین میں فساد کی سزا کے علاوہ انسانی جان کو ناحق قتل کرنا گویا پوری نوع انسانی کا قتل ہے۔ زمین میں فساد کی تشریح کچھ آگے اگلی آیت میں بھی بیان کی جائے گی، وہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ناحق قتل اگر ایک انسان کا بھی ہو تو ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ ناحق قتل اگر ایک انسان کا بھی ہو تو وہ ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، دنیا تو نہ جانے قرآن کے ماننے والوں کو کیا کیا الزامات دیتی ہے، مگر یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ہمیں اگر مسلمان کو سمجھنا ہے تو مسلمان کے عمل کو نہ دیکھیں، اسلام کی تعلیم کو دیکھنا ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ ناحق ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ کیوں؟ انسانیت نام کے انسیت کا، محبت کا، ساتھ رہنے کا۔ جب ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو یہ جو تمدن کی بنیاد ہے احترام انسانیت، یہ جو تمدن کی بنیاد ہے یعنی احترام انسانیت، اس کو وہ ڈھا دیتا ہے، اور جب بنیاد ہی ڈھا دی گئی، گرا دی گئی تو ساری عمارت گر جائے گی۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ایک جان کو بچانا ایسا ہے گویا کہ ساری انسانیت کو بچانا۔ اسی لیے اگلا نقطہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے اس کے برعکس کسی ایک جان کی حفاظت کرنے والا پوری نوع انسانی کا محافظ سمجھا جائے گا۔ ایک جان کو بچانے والا ساری انسانیت کو بچانے والا شمار کیا جائے گا۔ تو انسانی جان کو ضائع کرنا کتنا بڑا جرم اور انسانی جان کو بچانا کتنا بڑا عمل ہے، یہ دونوں باتیں ایک ہی آیت میں ہمارے سامنے آ گئیں۔ اس کے بعد لکھا ہے تشریح میں، یہود کی سخت ملامت جو یہ اصول جاننے کے باوجود قتل و غارت گری میں مصروف رہے۔ کیا کرتے رہے؟ قتل کرتے رہے، کبھی آپس کے قبائل کی جنگیں، کبھی کسی اور سے جنگوں کا معاملہ، اور اس اصول کو، اس تعلیم کو جاننے کے باوجود قتل و غارت گری میں مبتلا رہے۔ ناظرین کرام ہمیں غور کرنا چاہیے، آج یہود کا مسئلہ تو نہیں، آج قرآن ہمارے سامنے واضح ہے، آج قرآن کی تعلیم ہمارے سامنے واضح ہے، قرآن کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے معاشرے بھی قتل و غارت گری سے محفوظ نہیں ہیں۔ غور کرے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرے، جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے، اور ان کے بڑے بڑے شہروں میں کبھی 10 اور کبھی 20 لاشیں اٹھائی جاتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلی آیت میں آئیں گے، اسلامی سزاؤں کا بیان، تب اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد لکھا ہے بینات کا لفظ آیا تھا، بینات سے مراد محض معجزات نہیں بلکہ احکام اور دلائل بھی مراد ہیں۔ بینات معجزات کو بھی کہا جاتا ہے، شریعت کے احکامات اور دلائل کو بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ احکامات دے دیے، اس کے بعد بھی لوگ قتل و غارت گری میں مبتلا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جرم ہے، اور جو لوگ یہ ارتکاب کر رہے ہیں ان جرائم کا، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ آخری بات لکھی ہے اس آیت کی تشریح میں، رسول واضح احکام اور دلائل لے کر آئے، لیکن لوگوں کی اکثریت زمین میں زیادتی کا ارتکاب کرتی رہی، اور جب زیادتی کا ارتکاب ہوتا ہے تو ظلم ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اس ظلم سے بچانے کے لیے اللہ پھر احکامات دیتا ہے سزاؤں کے حوالے سے، اور سزاؤں کے حوالے سے ایک بات اگلی آیت میں آئے گی، انشاءاللہ اب اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام اس کے بعد سورۃ المائدہ
آیت نمبر 33 ہے, آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 ہے, آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا بلا شبہ سزا ان کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی, یہ ہے کہ انہیں بری طرح سے قتل کر دیا جائے یا انہیں صلیب پر لٹکا دیا جائے یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. ناظرین کرام, یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کا. بہت اہم ہدایات ہیں قتل و غارت گری اور ڈاکے وغیرہ کو روکنے کے حوالے سے. اس کا ضرور مطالعہ کریں گے تفصیل سے. تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج ہم مطالعہ کریں سورۃ المائدہ آیات 32 تا 34 کا. وقفے سے پہلے سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کا ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے اب اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. بہت توجہ درکار ہے, بڑی اہم ہدایات ہیں معاشرے کو محفوظ رکھنے کے اعتبار سے. سب سے پہلی بات تشریح میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر لکھا ہے یہ آیت آیت محاربہ کہلاتی ہے. یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے. کچھ اصطلاحات بھی ہم یاد کرتے رہیں گے تاکہ جب ہم کل تفصیلی دروس میں شرکت کریں یا تفاسیر کا مطالعہ کریں تو وہاں پھر مشکل اصطلاحات بھی آتی ہیں. وہ اگر آج ذہنوں میں بیٹھ جائیں تو کل دین کے اگلے مراحل کو تفصیلات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت محاربہ. ٹھیک ہے, اب سوال ہے کہ محاربہ کیا ہوتا ہے. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. آگے اسکرین پر لکھا ہے محاربہ کے معنی طاقت کے ساتھ بد امنی پھیلانے اور سلامتی کو چھین لینے کے ہیں. ویسے حرب عربی میں جنگ کو بھی کہتے ہیں, اسی لیے ترجمہ جنگ کا کیا گیا تھا جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنگ کرتے ہیں. اب یہ بھی عجیب جملہ ہے کہ ایک تو جنگ وہ ہے جو سود خوری پر ہوتی ہے, لیکن بندے جنگ کر رہے ہیں, کیا مراد ہے اس کو ہم سمجھیں گے آگے چل کر. محاربہ حرب عربی میں جنگ کو بھی کہا جاتا ہے. تاہم معنی کیا بیان ہوئے دوبارہ دیکھیے گا. محاربہ کے معنی طاقت کے ساتھ بد امنی پھیلانے اور سلامتی کو چھین لینے کے ہیں. جانیں محفوظ نہیں, مال محفوظ نہیں, گھر محفوظ نہیں, علاقے محفوظ نہیں, یہ سب کس کے ذیل میں آئے گا؟ محاربہ کے ذیل میں. تو آیت کیا کہلاتی ہے؟ المائدہ آیت نمبر 33 کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے, آگے چلتے. محاربہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی گروہ ڈاکہ یا رہزنی کرے. اچھا, ڈاکے جب ڈالے جاتے تو کبھی قتل بھی کر دیا جاتا ہے, مال تو لوٹا ہی جاتا ہے. رہزنی بھی یہی ہے کہ گینگز کی شکل میں لوٹ مار کی جائے اور اس میں اگر دفاع کرنے پر آئے تو ڈاکے ڈالنے والے, رہزنی کرنے والے قتل بھی کر دیا کرتے ہیں. چنانچہ لکھا ہے محاربہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں کوئی گروہ ڈاکہ یا رہزنی کرے. اس کے بعد لکھا ہے ذرا تفصیلی تعارف یا وضاحت محاربہ کے لفظ کی آج کل کے تناظر میں. اس کے بعد لکھا ہے فتنہ و فساد, دہشت گردی, مسلح بغاوت, اسلامی حکومت سے غداری. دوبارہ پڑھ رہا ہوں, فتنہ و فساد, دہشت گردی, مسلح بغاوت, اسلامی حکومت سے غداری, یہ سب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ اور فساد فی الارض کے ضمن میں آتا ہے. فساد فی الارض, زمین میں فساد مچانا, بغاوت ہو رہی ہے, فتنہ فساد پھیلایا جا رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, لوگوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے, اسلامی حکومت سے غداری کی جا رہی. اچھا, ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ سے کیا مراد؟ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ لیجئے, جب یہ ڈاکے ڈالے جائیں گے گینگز کی شکل میں اور یہ بدامنی پھیلائی جائے گی, سلامتی کو چھین لیا جائے گا اجتماعی طاقت استعمال کر کے, تو یہ گویا کہ ایک اسلامی ریاست جو کہ اسلام کے نظریے کی بنیاد پر قائم ہوگی, جہاں قوانین نافذ ہوں گے کہ اس کے شریعت کی اس کے خلاف بغاوت ہے. تو ایک اسلامی ریاست کے قانون کی خلاف ورزی, اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے کس سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنگ کرنے کے. دوبارہ اسلامی ریاست قائم ہے, وہ چاہے گی کہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہو, اسی کے لیے اسلام سزاؤں کا نفاذ کرنا چاہتا ہے. آگے ذکر آئے گا کوئی کھڑا ہو اور طاقت استعمال کر کے لوٹ مار کرے, ڈاکے ڈالے, رہزنی کرے, جس میں جانیں بھی ضائع ہوں, مال بھی ضائع ہوں, یہ گویا چیلنج کر رہی ہے یہ حرکت کس کو؟ اسلامی ریاست کی اتھارٹی کو, جو کہ قائم ہے اسلام کے نظریے کی بنیاد پر. تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا یا زمین میں فساد مچانا. بات واضح ہو رہی؟ اب آئیے آگے سزاؤں کا بیان ہے. لکھا ہے آگے
جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے 4 قسم کی سزاؤں کا بیان، 4 باتیں آئی تھیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، 4 باتیں آئی تھیں، چاروں کو لسٹ ڈاؤن کر دیا گیا۔ نمبر 1، مجرم نے قتل کر دیا، مال لوٹنے کی نوبت نہ آئی تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ مجرم نے قتل کر دیا، مال لوٹنے کی نوبت نہ آئی تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، مجرم نے قتل کے ساتھ مال بھی لوٹ لیا، زیادہ بڑا جرم ہوا نا، مجرم نے قتل کے ساتھ مال بھی لوٹ لیا تو اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ کلیئر؟ قتل بھی کیا، مال بھی لوٹا، 2 جمع ہو گئی باتیں، تو اب سولی پر لٹکایا جائے گا۔ نمبر 3، مجرم نے صرف مال لوٹا ہو اور قتل نہ کیا ہو، مال لوٹا ہے قتل نہیں کیا تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے، سخت سزائے پھر بھی ہے۔ 4، مجرم نے ابھی قتل نہ کیا ہو اور مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو گیا ہو تو اسے جلا وطن کیا جائے گا، دوسرے علاقے میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ 4 سزاؤں کا بیان ہے، باقی 4 کی تفصیل بیان کر دی، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ قتل کیا، مال نہ لوٹا، قصاص میں قتل ہوگا۔ نمبر 2، قتل کے ساتھ مال بھی لوٹ لیا، سولی لٹکایا جائے گا۔ نمبر 3، مال لوٹ لیا مگر قتل نہیں کیا، ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے۔ نمبر 4، نہ قتل کیا اور مال چھیننے سے پہلے ہی گرفتار ہو گیا تو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ 4 ہے نا؟ اچھا، اب چاروں ایک وقت میں تو نافذ نہیں ہوں گی، اب کیا مسئلہ ہوگا؟ آگے دیکھیے لکھا ہے، قاضی جو بھی جج ہے، قاضی جو بھی جج ہوگا، قاضی جرم کی نوعیت کے مطابق ان سزاؤں میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اگر جرم شدید ہے تو سزا بھی شدید ہوگی، تو جتنا سخت جرم سزا بھی اتنی سخت، ہاں ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہونا اس کی بھی شرائط ہیں، بڑی کڑی شرائط ہیں، مگر ثابت ہو گیا اور جرم شدید تو سزا کا نفاذ بھی شدت کے ساتھ کیا جائے گا اور یہ طے کرے گا وقت کا جج۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے، یہ سزائیں تو دنیا کی ہیں، قرآن نے بھی کہا یہ سزائیں تو دنیا کی ہیں، آخرت کی سزا اس سے بھی سخت اور دیر پا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، دیر پا کا مطلب ہمیشہ رہنے والی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، یہاں سزاؤں کا ذکر آیا، بڑی سخت سزاؤں کا ذکر آیا، تو 2 باتیں ذرا توجہ سے سن لیجئے گا، اگلی بات اور پھر اس سے اگلی بات، 2 باتیں ہیں۔ اگلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے اسلامی سزاؤں کی حکمت، جان، مال اور آبرو کا تحفظ۔ جان کا تحفظ، قصاص، قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ مال کا تحفظ، ڈاکوں کی سزا، چوری کی سزا جس کا ذکر آئندہ کی نشست میں آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور آبرو کی حفاظت، زنا کی سزائیں، اور کوئی زنا کی تہمت لگائے تو اس پر بھی سزائیں۔ یہ ساری سزائیں کاہے کے لیے؟ جان کے تحفظ کے لیے، مال کے تحفظ کے لیے اور آبرو کے تحفظ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، قصاص، حدود اور تعزیرات کا فرق۔ ناظرین کرام توجہ کیجئے گا، تفصیل تو آپ کو تفاسیر میں ملے گی انشاءاللہ۔ تفصیل کہاں ملے گی؟ تفاسیر میں انشاءاللہ تعالی، لیکن مختصر بیان کیونکہ یہ الفاظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہے قصاص، ایک ہے حدود، ایک ہے تعزیرات۔ ٹھیک ہے، قصاص کیا ہے؟ وہ جو آیت کوٹ کی گئی تھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ البقرہ 179 میں قصاص جان کا بھی ہوتا ہے، البقرہ میں بیان ہے کہ جان کے بدلے جانی، قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص میں یہ آپشن ہے کہ اگر مقتول کے وارث چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے، معافی کی گنجائش موجود ہے۔ کس میں؟ قصاص میں۔ کسی کو زخم لگایا گیا ناک پر، کان پر، دانت توڑا گیا، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو قصاص والے معاملے میں معافی کی گنجائش موجود ہے، اس لیے قصاص کا حکم الگ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے حدود کا معاملہ، جن سزاؤں پر بات ہو رہی ہے، مثلا یہ محاربہ والی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ڈاکوؤں کی سزا، آگے اگلے پروگرام میں پڑھیں گے چوری کی سزا، زنا کی سزائیں، ذکر اشارتاً سورہ نساء میں آیا تھا، اور تہمت لگانا زنا کی اس کی سزا، شراب کی سزا، یہ سزائیں فکسڈ ہیں۔ کیا ہیں؟ فکسڈ، کوئی مائی کا لال اس کو کبھی چینج نہیں کر سکتا۔ چوری کے حوالے سے، ڈاکے کے حوالے سے، زنا کے حوالے سے، زنا کی تہمت کے حوالے سے، شراب کے حوالے سے، یہ سزائیں کیا ہیں؟ فکسڈ ہیں، اور ان میں معافی نہیں۔ اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا نافذ کی جائے گی، معافی دنیا میں نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدود کہتے ہیں۔ کلیئر؟ اب رہ گیا تعزیرات۔ فکسڈ سزائیں بہت کم ہیں،
اسلام نے چند ہی معاملات میں سزائیں فکس کی، ورنہ تو گناہ بہت سارے ہو رہے ہیں، یا بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ظلم و ستم پر مبنی ہیں. کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی لوٹ مار کر رہا ہے کسی اور انداز سے، کوئی زیادہ کرایہ چارج کر رہا ہے، کوئی دکھاتا کچھ ہے سیمپل اور پرووائڈ کچھ اور کرتا ہے سپلائی. غلط تو یہ بھی ہے نا، حق تلفی تو یہ بھی ہے. ایسے معاملات جس کو شریعت نے اوپن رکھا، کیا مطلب کوئی سزا فکس نہیں کی، یہ آتے ہیں تعزیرات کے ذیل میں. کس کے ذیل میں؟ تعزیرات. اس میں وقت کا قاضی یا جج جو مناسب حال سمجھے گا سزا دے گا. کہیں 10 کروڑوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، اور کہیں سنیے گا ایسا عمل کہیں ایسا عمل کہ جان بچانے والی ادویات میں کوئی ملاوٹ کر رہا ہے تو پھر کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے، قتل کی بھی سزا دے دی جائے اس کو. تو قصاص میں معافی کا امکان، حدود میں سزائیں فکسڈ، معافی کا امکان نہیں. اور جہاں سزائیں فکس نہیں کی گئی ان معاملات میں تعزیرات، وقت کا قاضی جرم کی مناسبت سے سزا کا نفاذ کرائے گا. یہ 3 اصطلاحات ذہن میں رکھیے ناظرین کرام، قصاص، حدود اور تعزیرات. اس کے بعد چلتے ہیں آج کی آخری آیت ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 34. آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 34. آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ارشاد ہوا سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو پھر جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. ناظرین کرام یہ ترجمہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 34 کا. اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ تشریح میں آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پر. گرفتاری سے پہلے مجرم کے تائب ہونے اور اسلامی حکومت کی اطاعت کے اعلان پر جرم کی معافی کا بیان. گرفتار ہونے سے پہلے اگر معافی مانگ لی، تائب ہونے کا مطلب توبہ کرنا، اور اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان بھی کر دے تو اس کا جرم معاف کر دیا جائے گا. یہ ایکسیپشن یہاں پر آ گیا، ورنہ حدود کا بیان بتایا تھا نا. لیکن ایکسیپشن میں بھی ایکسیپشن کیا ہے؟ گرفتار ہونے سے پہلے. گرفتار ہو گیا پھر معافی نہیں ہے. گرفتار ہونے سے پہلے تائب ہو جائے اور اسلامی حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دے تو اس کا جرم معاف ہو جائے گا. اگلی بات، لیکن اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کا ازالہ ضروری ہے. لیکن اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کا ازالہ ضروری ہے. مال چرا لیا تھا تو وہ حق تلفی وہ معاف کروانا پڑے گا، وہ لوٹانا پڑے گا. اس کو لکھا ہے لیکن اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کا ازالہ ضروری ہے. ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات المائدہ آیات 32 سے 34 کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا. وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی فرید بیٹا پہلا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے جو شروع کیا آج اس میں پہلے آیت آئی کہ کسی شخص کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا، کسی کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے. لیکن اگلی آیت میں اتنی سخت سزائیں بیان کی جا رہی ہیں، تو مطلب اگر کسی شخص نے اگر قتل کر بھی دیا تو پھر اس کو قتل کریں گے تو اور انسانوں کا قتل ہوگا، تو اس میں بیلنس کس طرح کریں گے؟ اچھا آپ کے سوال پہ جواب آ گیا ویسے. ٹھیک ہے، پہلی بات خوبصورت بات کہ ربط قائم رکھتے ہوئے آپ نے سوال کیا. آج ہم نے پہلے آیت نمبر 32 کا مطالعہ کیا. ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل، ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف. اگلی آیت جس میں محاربہ کا بیان تھا اسی کے ذیل میں اسلامی سزاؤں کا بیان آیا، اسی میں قصاص کا ذکر آیا، اور قاتل کی سزا کیا بیان ہوئی کہ اسے قتل کیا جائے گا. تو اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں بچانے کا ذکر تھا، اب قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو ایک جان تو چلی جائے گی. فرق کیا ہے؟ پچھلی آیت میں کسی کے مظلومانہ قتل کا بیان تھا، اور سزا میں مظلومانہ سزا نہیں دی جاتی، وہ مجرم کو سزا دی جاتی ہے. اور مجرم کو بھی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ جب اس کی سزا کا نفاذ ہو اور علل اعلان ہو، جب اس کی سزا کا نفاذ ہو تو ایک عظیم اکثریت دیکھے گی اور وہ قتل کی حرکت سے باز آئے گی. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں گی. ٹھیک ہے ناظرین کرام، ایک بات ایڈ کر دوں میں نے عرض کیا، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2 یہ سزاؤں کا نفاذ علل اعلان ہو. اور یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اور اللہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، اللہ ہی کو پتہ نہ ہوگا جس نے پیدا کیا. تو اگر اس نے انسانیت کو بچانے کا ذکر کیا تو بھی اسی کا حکم ہے. اور اگر چند لوگوں پر سزا کے نفاذ، جو کہ مجرم ہو، مظلوم نہیں مجرم، جو مجرم ہو ان پر بھی سزا کا نفاذ کرنے کو کہا تو وہ بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے اور ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے جی بیٹا عبدالرؤف آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی سزاؤں کے حوالے سے حدود کا ذکر آیا ہے، یہ حدود صرف سزاؤں سے متعلق چیز ہے یا پھر اس میں اور بھی چیزیں شامل ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال ہے کہ اسلامی سزاؤں کے بیان میں حدود کا لفظ بھی آیا. تو کیا لفظ حدود
صرف سزاؤں کے لیے بیان ہوتا ہے یا کسی اور اعمال یا کاموں کے لیے بھی؟ بالکل صحیح بات ہے کہ ہاں، اور احکامات کے لیے بھی حدود کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اچھا ہے کہ آپ کے سوال سے ایک بات اور واضح ہو جائے، ناظرین کرام، جب بھی اسلامی احکامات کا بیان ہوتا ہے تو سب کو سزائیں یاد رہتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بھائی پورا قرآن تو پڑھو۔ آج ہمارا بھی پروگرام نمبر 175 ہے، پونے 200 پروگرامز ہو گئے نا۔ آج سزاؤں کا بیان آیا، یا البقرہ میں قصاص کا ذکر آیا تھا، تو باقی 170 پروگرام میں کیا بیان ہوا؟ ماں باپ کے حقوق بھی بیان ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی بیان ہو رہے ہیں، وراثت کے احکامات بھی بیان ہو رہے ہیں، رمضان کے روزوں کا حکم بھی بیان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے جو 2 باتیں کہیں جان بوجھ کر کہیں۔ البقرہ رکوع نمبر 23، رمضان کے روزوں کا بیان، اعتکاف کا بیان، فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ بھی اللہ کی حدود ہیں۔ یہ احکامات روزے کے، یہ احکامات اعتکاف کے، یہ احکامات کے اعتکاف کے دوران زوجین کا تعلق قائم نہ ہو، یہ بھی حدود ہیں۔ النساء کا حوالہ، النساء آیت نمبر 11 اور 12، وراثت کے احکامات کا بیان، اور النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں جائیں، فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کی حدود ہیں۔ تو اللہ کی شریعت کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں کرنے کے نہ کرنے کے، ان سب کے لیے بھی اور ان سزاؤں کے لیے بھی حدود کا لفظ استعمال ہوا۔ گویا جیسے باقی احکامات بھی اللہ نے دیے، یہ سزاؤں کا حکم بھی اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے۔ نماز کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے، تو سزاؤں کا نفاذ بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ سر جیسا کہ اسلامی سزاؤں کا ذکر آیا، مثلاً قصاصاً قتل کرنا اور جلا وطنی سے اتنا صلیب پر چڑھانا، تو اسلام نے جو اتنی سخت سزائیں معین کی ہیں، اس پر کچھ لوگ جسارت کرتے ہیں اور اس کے خلاف کمنٹس دیتے ہیں، تو اس کی کچھ وضاحت کر دیں کہ اس قدر شدید سزائیں کیوں معین کی گئی ہیں؟ ہاں، 2 سوال ہو گئے، اتنی شدید سزائیں کیوں مقرر کی گئیں، اور کچھ لوگ اس پہ جسارت کرتے ہوئے کامنٹس دیتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، باقی جو لوگ بد کلامی کرتے ہیں، اگر تو کافر ہیں تو بحث ہی الگ، اور اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اللہ کے احکامات پر اعتراض کریں تو اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ فتویٰ تو مفتی صاحب سے لے لیں جا کر، لیکن اللہ کے ان احکامات کے بارے میں بد کلامی کرنا، اعتراضات کرنا، یہ شے انسان کو ایمان سے باہر کر دیتی ہے۔ اگلی بات، یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، سوال یہ کیا جائے کہ بھائی آپ کے گھر کے کسی فرد کو قتل کوئی کر دے اور قاتل آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ اس کو ہار پہنائیں گے؟ آپ بھی اپنے اوپر رکھ کر سوچیں نا، آپ کی گھر کی کسی خاتون کے ساتھ کوئی بدکاری کا عمل کر لے اور وہ بندہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، ان سے کہہ رہا ہوں جو یہ کامنٹس پاس کرتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ پھول پہنائیں گے اس کو؟ جو اپنے لیے پسند کریں گے تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور اللہ سب کے لیے خیر پسند کرتا ہے، اس نے یہ احکامات عطا فرمائے، اس کے احکامات پر راضی رہنا چاہیے۔ باقی جس نے اعتراض کرنا ہو تو اسلام کو ماننے کا تکلف کیوں کرتا ہے؟ استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات کے جوابات کی تکمیل ہوئی کسی درجے میں۔ پروگرام کے آخری لمحات اور آخری سیگمنٹ سے قرآنی معلومات۔ ہاں بھائی، قرآنی معلومات میں کیا پیش کیا جاتا ہے؟ جی بیٹا، قرآن سے کوئی دلچسپ فیکٹ نکال کے ماشاءاللہ، قرآن سے متعلق کوئی فیکٹ ہوتا ہے، کوئی فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ آئیے آج کی بات کو سمجھتے، بہت اہم بات ہے۔ قرآنی معلومات کے سیگمنٹ میں لکھا ہے، سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، دجال کا فتنہ بہت بڑا، اور جمعے کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی، اور کسی سے پوری تلاوت نہ ہو سکی تو 10 آیات ابتدائی ضرور تلاوت کر لینی چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ کا سیگمنٹ ہے۔ آج ساری سیگمنٹ دہرا لیتے ہیں، ذرا اپنے ساتھیوں کو ہم زحمت دیتے ہیں۔ جی بھائی، حاصل مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ جی بیٹا ساتھ۔ سر ابھی جو ہم نے جو کچھ سمجھا تفصیل سے، اس کا ایک خلاصہ، ایک مختصراً۔ ماشاءاللہ، جو کچھ تشریح میں تفصیل سے سمجھا، آخر میں اس کا راؤنڈ اپ، ایم بی کیا ہوا ہے نا، تو بکس میں آپ نے پڑھا ہوگا، راؤنڈ اپ جو ہے وہ آخر میں پیش کیا جاتا ہے۔ 3 باتیں۔ سب سے پہلا نقطہ، انسانی جان کی تکریم اور اہمیت کا بیان۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محاربہ کی صورتیں اور سزاؤں کا بیان، تفصیل آ گئی تھی محاربہ میں۔ اور نمبر 3 اور آخری بات، گرفتاری سے پہلے تائب ہو جانے والے مجرم کے لیے سزا کی معافی کا اعلان۔ گرفتار ہونے سے پہلے، ہاں گرفتار ہو گئے تو پھر نہیں۔ ناظرین کرام، حاصل مطالعہ کے بعد جائزے کا سیگمنٹ ہے۔ آئیے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ جائزے سے کیا مراد ہوتی ہے بھائی؟ چلیے آپ بتائیے بیٹا۔ سر ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں گے اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ، کس حوالے سے جو کچھ ہم سمجھ چکے ہیں، ماشاءاللہ، آئیے اپنے اندر جھانک کر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جائزے میں 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہم نفاذ شریعت کے لیے کوشاں ہیں؟ اللہ نے کتاب سجانے کے لیے نہیں دی ہے، اللہ نے کتاب خالی برکت کے لیے نہیں دی ہے۔ سورہ مائدہ کا مقصد کیا ہے؟
اس کا سینٹرل تھیم کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کا نفاذ. کیا ہم اللہ کی شریعت کی نفاذ کے لیے کوشاں ہیں؟ غور کرنا چاہیے. دوسرا سوال، کیا اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہماری ترجیحات میں شامل ہے؟ سود دھڑلے کے ساتھ بے حیائی پھیلائی جاتی ہو. اللہ کے احکامات کا نفاذ کیا آج ہماری اور ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں یہ باتیں شامل ہیں کہ اللہ کی شریعت کا نفاذ ہو اور اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہ سکے؟ آخری بات ہم سب کی انڈیویجولی سوچنے کی. لکھا ہے، کیا ہم گناہوں پر فوری توبہ کرتے ہیں؟ بات تو تب ہوگی نا جب گناہوں کو گناہ سمجھیں، غلطی کو غلطی مانے تو صحیح، تبھی تو جھکیں گے. آدم علیہ السلام بھی جھک گئے تھے، اللہ نے معاف فرما دیا تھا. ہم جھکتے ہیں یا اڑے رہتے ہیں؟ اڑنا شیطنت ہے، جھکنا آدمیت ہے. ناظرین کرام، آخری دو باتیں یہ میں ساتھیوں سے نہیں پوچھتا، آسان سی باتیں ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام ہم نے سوال رکھا تھا آپ کے سامنے، اسکرین پر ترجمہ موجود ہے. اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی؟ آخری پارے کی ہنٹ دی گئی تھی، سورہ الانفطار ہے اس کا درست جواب. سورۃ الانفطار آخری پارے میں آیت نمبر 6، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ ہمارا رب ہے نا، خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی. ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں؟ غور کرنا چاہیے. آج کا سوال نوٹ کیجئے گا. آج کا سوال ہے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ غیبت کے حوالے سے سوال ہے. 26ویں پارے میں نصف کے بعد دیکھیے گا تو جواب ملے گا. تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ 26واں پارہ نصف کے بعد دیکھیے گا، انشاءاللہ جواب مل جائے گا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے. تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہم سب کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، وہ ٹیم جو آپ کو اسکرین پر نظر نہیں آتی. اسی کے ساتھ اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے،